للہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ حزب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ کافی دن ہو چکے ہیں، بلکہ کافی مہینے ہو چکے ہیں میں ویڈیو نہ بنا پایا اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ پہلے میں کچھ دنوں کے لیے انڈونیشیا، ملیشیا، کمبوڈیا اور سری لنکا کا میرا وزٹ تھا، وہ پایہ تکمیل تک پہنچا، اور اب تھوڑا میں جیسے ہی مصروفیات سے میں تھوڑا ایزی ہوا تو میں نے چاہا کہ آپ لوگ کو بہت سارے سوالات ہیں اس کے جوابات دوں۔ بہت سارے واٹس ایپ پر سوالات آئے ہوئے تھے جس کے میں جوابات نہیں دے پا رہا تھا مصروفیات کی وجہ سے۔ اب میں تھوڑا جیسے ایزی ہوا تو میں نے بہتر سمجھا کہ آپ لوگ کے سوالات کے جوابات میں دوں۔ تو کافی حضرات مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب بھی استخارہ کیا جاتا ہے تو مریض کے اندر وہ علامات جیسے کہ جادو پایا جاتا ہے، جادو والی کیفیات بھی ہوتی ہے، علامات بھی ہوتی ہے، مگر استخارے کے اندر اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور استخارے کے اندر یعنی یا تو بیماری آ رہی ہوتی ہے۔ جب بیماری ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹروں سے تو وہاں پر بیماری بھی ٹیسٹوں میں نہیں آ رہی ہوتی، اور جسم میں درد رہنا اور دیگر علامات جو کہ جادو سحر والے بندے میں پائی جاتی ہیں وہ علامات پائی جاتی ہیں، مگر استخارے میں بھی نہیں آ رہی ہوتی، ڈاکٹری کے ڈاکٹرائن میں یعنی جو ہے اپنا ٹیسٹوں میں بھی یہ چیز نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس کا کما حق ہو علاج کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ آیا کہ یہ جادو ہے یا جنات ہے یا پھر یہ کوئی ڈاکٹری مسئلہ ہے؟ کیونکہ استخارے میں وہ چیز آ رہی نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کے ٹیسٹوں میں بھی وہ چیز آ نہیں رہی ہوتی۔ تو جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر رائج علم العادات یعنی علم ابجد کے ذریعے استخارہ کرنا، یا پھر قمیض دھلی اپنا جو پہنی ہوئی قمیض ہے اس پر استخارہ کرنا، یا علم رمل کے ذریعے اور دیگر کچھ طرق ہیں اس کے ذریعے ہم استخارہ کرتے ہیں، یہی زیادہ تر ہمارے اندر رائج ہے۔ مگر ایک جو طریقہ ہے بہت ہی اتھینٹک اور زود اثر ہے، اس کو کرنا تھوڑا مشکل ہے، مگر انشاءاللہ تبارک و تعالی جب یہ چیز آپ کے عمل میں آ جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو انشاءاللہ استخارہ کا صحیح جو طریقہ ہوتا ہے، یعنی جو مریض کو مرض ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ جی وہ ہے علم مکاشفہ۔ جب بندہ علم مکاشفہ جو حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کما حق ہو پتہ چل جاتا ہے کہ آیا کہ اس بندے کو کیا ہے، اس کی تشخیص کا طریقہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا سوال ہوگا کہ علم مکاشفہ ہم کس طرح حاصل کریں، وہ آسان سا طریقہ کوئی بتا دیں۔ تو علم مکاشفہ کے لیے بھی آپ کو علم مراقبہ سیکھنا ضروری ہے۔ علم مکاشفہ کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر سب سے زیادہ اور زود اثر جو طریقہ ہے وہ علم مراقبہ کے ذریعے مکاشفہ حاصل کرنا ہے۔ جیسا کہ سلسلہ نقش بندیہ میں اسباق دیے جاتے ہیں، 7 سبق ہیں، جیسے لطیف قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، جس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کا ہی ایک سبق کا ہی اگر کوئی عامل ہو جائے تو وہ علم مکاشفہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب وہ علم مکاشفہ کس طرح حاصل کیا جائے اور ان اسباق کو کس طرح جاری اور ساری کیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ آیا کہ کسی سے اجازت ان اسباق کی لینا ضروری ہے؟
تو اس کا جواب ہے ہاں، اس کے لیے کامل مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ وہ کامل مرشد آپ کو سبق عنایت کرے گا، سبق مرحمت کرے گا، آپ ان اسباق کو جس طرح مرشد نے حکم دیا ہے آپ اس طرح بجا لائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اسباق جاری اور ساری ہو جائیں گے۔ اور اس سے تیسری آنکھ جو روحانی آنکھ ہے آپ کی کھل جائے گی۔ تو جیسا کہ لطیف قلبی ہے، اگر سلسلہ نقشبندیہ کا کوئی پیر جو کہ کامل اور اکمل ہو، اس کے پاس بھی یہ امانت ہو تو یہ امانت آپ کو بھی دے سکتا ہے، وہ اپنے سینے کا فیض آپ کو بھی عنایت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس پیر کے پاس جو کامل اکمل ہے جانا ضروری ہے۔ وہاں پر جس طرح ان کے ریکوائرمنٹس ہیں، جس طرح ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے تمام چیزیں بجا لانا ضروری ہے۔ علم مراقبہ جب بندہ حاصل کر لیتا ہے تو علم مکاشفہ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو لطیف قلبی کا جو ذکر ہے وہ اللہ اللہ ہے سلسلہ نقشبندیہ میں، تو وہ جیسے مراقبہ کرتا ہے اس کے ذریعے جو ہے اسباق کے ذریعے اس مراقبے تک پہنچتا ہے، اس قلب تک پہنچتا ہے، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نور تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں بتایا جاتا ہے کہ ہر سبق کے اوپر 70,000 حجابات ظلمت کے ہیں۔ جب کامل مرشد ان حجابات کو ضرب لگا کر، اللہ کی ضرب لگا کر کاٹتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک حجاب، دوسرا حجاب، تیسرا حجاب، چوتھا حجاب، پانچواں، اسی طرح 70,000 ظلمات کے حجابات کو وہ اللہ کی ضرب سے کاٹ کر ان کو قلب کو صفا اور معطر کرتا ہے نور سے۔ تو وہ چیز جو علم مکاشفہ کے لیے ضروری ہے وہ اللہ کا نام اسم وہ اجاگر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ظلمات سے آپ کو اس نور حقیقی کی طرف لے جاتا ہے جس میں جو ہے ہر چیز آپ کو نظر آنے لگتی ہے۔ تو جب یہ روحانی آنکھ آپ کی کھل جاتی ہے، جب یہ آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے سامنے جو بھی آتا ہے آپ اسے علم مکاشفہ یعنی اس قلبی جو طاقت ہے، قلبی نور ہے، اس کے ذریعے آپ پہچان لیتے ہیں کہ آیا کہ اس کو کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ اس کی بیماری کو پہچان لیتے ہیں کہ اس آدمی میں بیماری کیا ہے، ہر طرح کی بیماری آپ کے علم احاطہ میں آ جاتی ہے۔ اس کشف کے ذریعے آپ پہچان لیتے ہیں کہ آیا کہ فلاں بندہ کیا کر کے آیا ہے، اور اس کی روحانی بیماری کیا ہے، یعنی یہ کیا گناہ کر کے آیا ہے، کیا ثواب کر کے آیا ہے، اور اس کی جسمانی بیماری کیا ہے۔ وہ تمام تر چیزیں وہ بندہ اس علم کے ذریعے، علم مکاشفہ کے ذریعے پہچان اور جان لیتا ہے، اور اس کا وہ کما حقہ علاج کر سکتا ہے۔ جب بندہ تشخیص کر لیتا ہے تو اس کو علاج کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کہ ایک بندے کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بیماری ہے تو اس بیماری کا پھر علاج بندہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام تر جو علوم ہیں جیسے علم ابجد ہے، علم رمل ہے، علم جفر ہے، اور علم کیافہ ہے، اور بھی علوم جو ہیں وہ اپنی جگہ ایک طاقت رکھتے ہیں، مگر جب علم روحانی، جب یہ نور اللہ کا جو نور ہے وہ انسان کے سینے میں آ جاتا ہے تو وہ بہت ہی آگے نکل جاتا ہے۔ پھر ان علوم کی بھی اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ بھائی
فلاں بندے کا نام کیا ہے، اس کی ماں کا نام کیا ہے، پھر جو ہے فلاں دن کے اعداد بھی اس میں ڈالو، پھر 4 سے جمع کرو، 0 آئے تو جادو ہے، 1 آئے تو بیماری ہے، 2 آئے تو اندرونی بیماری ہے، 3 ہے تو سایہ ہے۔ تو پھر یہ ان چیزوں سے ماورا ہو جاتا ہے، بالا تر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی نظر ہی سب کچھ ہے۔ وہ اپنی نظریں جب انسان کے سامنے والے کے دل پر گھماتا ہے تو اس کی روحانی بیماری، اس کے بعد جسمانی بیماری، سب سے وہ متنبع ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم تو یہ کرتے ہیں کہ علم ابجد ہو گیا یا علم رمل یا کسی بھی ذریعے اس کا استخارہ کر کے ہم پہچان لیتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے یا فلاں چیز ہے، اس کو یا جادو کا مسئلہ یا جنات کا مسئلہ ہے۔ پھر ہم اس کے بعد اس کو اپنے تعویذات کے ذریعے ہم جو ہے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں، جادو ہو، خواہ وہ جنات کا مسئلہ ہو، خواہ وہ جسمانی مسئلہ ہو۔ مگر جو علم مکاشفہ رکھتا ہے اور جس کا سینہ اللہ اللہ کے ذکر سے معطر ہو، منور ہو، اور جس کا قلب اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہو، سامعین و ناظرین، وہ بیماری کو پہچاننے کے بعد اس کا علاج بھی کر سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ نہیں کہ لمبی لمبی تعویذات لکھ کے دے دے وہ، یا پلانے کے لیے جلانے کے لیے، اس کا علاج اس کی نظروں میں ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی بیماری زدہ یا جنات زدہ یا جس کو کوئی جسمانی بیماری ہو، وہ ان کی نظروں میں آ جاتا ہے تو ان کی کیمیائی نظر سے وہ جادو ہو، خواہ وہ جنات ہو، خواہ وہ جسمانی بیماری ہو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر کی نور کی برکت سے وہ تمام بیماریاں، تمام جادو اور تمام جو جنات کے مسائل ہیں، تمام جو نظر بد کے مسائل ہیں، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی نظروں کے سامنے آنے سے ہی وہ تمام تر مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی وہ آیا کہ وہ کیسے حاصل کیا جائے؟ جی، اس دنیا میں بہت سارے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی موجود ہے۔ آپ ان کی صحبت کو اختیار کرو، اکون مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اپنی کیمیائی نظر سے آپ کو جو منازل 10 سال میں آپ نے طے کرنی ہے، وہ منازل آپ کو ہو سکتا ہے ایک لمحے میں طے کروا دیں۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچوں کی محفل میں بیٹھ جائیں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ شریعت، طریقت، یہ بھی لازم ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ شریعت، اس کے بعد طریقت کی طرف وہ گامزن ہو۔ ان راہ کی طرف وہ گامزن ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کما حق ہو اس فیض کو وہ حاصل کر سکے گا۔ تو سلسلہ نقش بندیہ میں بھی اسباق دیے جاتے ہیں، اسی طرح قادریہ شریف میں، سہروردیہ شریف میں اور چشتیہ شریف میں یہ سارے اسباق دیے جاتے ہیں۔ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں، ان اسباق کو آپ حاصل کریں اور اس پر محنت کریں۔ جب باطنی آنکھ آپ کی کھل جائے گی، جب باطنی آنکھ آپ کھلنے کے بعد وہ روشنی ظاہر ہو جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ روشنی آپ کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لے جائے گی۔ اب خواہ وہ دنیا کے کام ہو یا پھر اخروی کام ہو، خواہ دنیا سے وہ تعلق رکھتا ہو انسان یا آخرت کا خیر خواہ ہو، تو وہ روشنی اس کو اسی طرف گامزن کرے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریں اور اسی کی طرف گامزن ہو جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عملیات کی دنیا بھی کامل ہو جائے گی اور جو اخروی زندگی ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جو ہے کامل ہو جائے گی۔
تو آپ کسی کامل کے پاس جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان استخاروں سے آپ ماورا ہو جائیں گے۔ یہ استخارے آپ کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ آپ آنکھیں بند کریں گے تو سارے کام آپ کے سامنے ہوں گے۔ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ والسلام۔